بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو نمازی ہیں بعض اوقات اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا۔ یہی معاملہ باقی عبادات کا ہے۔ عبادت تو کرتے ہیں لیکن دل نہیں چاہتا۔ تو بات ذرا سمجھ لیجئے، اگر دل نہیں چاہ رہا تو سمجھ لو کہ ایمان ابھی ہمارے دل میں داخل نہیں ہوا۔ اگر یہ ایمان دل کے اندر داخل ہو جاتا تو اس سے ایمان کی مٹھاس نصیب ہو جاتی، حلاوت نصیب ہو جاتی۔ اور جیسے انسان کو ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس نصیب ہو جاتی ہے، وہ یہ ساری کی ساری عبادات بڑے شوق سے ادا کیا کرتا ہے۔ تو تین چیزوں کو اختیار کر لیں ہم تو عبادات کرنے کو دل چاہے گا اور ایمان کی مٹھاس نصیب ہو جائے گی۔ وہ تین چیزیں کون کون سی ہیں؟ نمبر ایک، کہ ہمارے دل کے اندر سب سے زیادہ محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی ہو۔ جتنی اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت ہو، اس کے علاوہ کسی کی بھی اس قدر محبت ہمارے دلوں میں نہ ہو۔ نمبر دو، ہماری اگر کسی انسان سے محبت ہے، مخلوق میں سے کسی کے ساتھ محبت ہے، وہ بھی محبت اس وجہ سے ہونی چاہیے کہ حقیقت میں ہمیں اللہ رب العزت سے محبت ہے، کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت نے ان سے محبت کرنے کو، ان کے حقوق ادا کرنے کو کہا ہے، تو جس سے بھی ہم محبت کریں صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کریں، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ تیسرے نمبر پر، دوزخ کے اندر جانا، یا یوں کہہ لیجئے کفر کی طرف جانا، اتنا ہی ہمیں برا لگے جتنا ہم دوزخ کے اندر جانے کو، آگ کے اندر جانے کو ناپسند کرتے ہوں، برا سمجھتے ہوں، اتنی ہمیں کفر سے نفرت ہو۔ جہنم سے دوری کا ہم اتنا ہی راستہ اختیار کریں دور رہنے کا، کفر سے دور رہنے کا، جتنا ہم جہنم سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، آگ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر یہ تین چیزوں کو اختیار کر لیں تو ایمان کی مٹھاس نصیب ہو جائے گی، اور جب ایمان کی مٹھاس نصیب ہوگی تو پھر عبادات کرنے کو دل چاہے گا، قرآن پاک پڑھنے کو دل چاہے گا، روزہ رکھنے کو دل چاہے گا، شوق ہوگا کہ اور زیادہ عبادت کر لوں، اور زیادہ نوافل پڑھ لوں، اور زیادہ تہجد پڑھ لوں، اوابین پڑھ لوں، اشراق پڑھ لوں۔ کیوں؟ مٹھاس نصیب ہو چکی ہے۔ اب آپ کہیں گے ایمان کی کیسی مٹھاس؟ یہ کوئی کھانے کی چیز تو ہے نہیں کہ جس کی کیا مٹھاس ہو۔ تو بھائی بات ذرا سمجھ لیجئے، جوانی کی ایک اپنی لذت ہے، ایک مٹھاس ہے۔ اب جو جوان ہے اس کو پتا ہے کہ اس کی کیا مٹھاس ہے، بچہ اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ جس طرح یہ ایک مٹھاس ہے جوانی کی، اسی طرح عبادات، جب کسی کو عبادات کا چسکا لگ جائے تو یہ جوانی کی لذت اس کے مقابلے کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے، ایک آدمی کو نشے کی عادت پڑ گئی، اب وہ کہتا ہے موت قبول ہے لیکن نشہ چھوڑنا قبول، تو اس کو نشے کی ایک لذت ملی ہوئی ہے۔ یہ شہد کی لذت، میٹھی چیزوں کی لذت اس کے مقابلے میں کچھ ہی نہیں، نشے کے ہاں جتنی اس کے ہاں نشے کی ایک لذت ہے۔ تو جس طرح نشے کی لذت ہے، اگر کسی کو عبادات کی لذت ایسی لگ گئی تو پھر یہ دیکھیں
سمجھ لو کہ ایمان کی اس کو حلاوت نصیب ہو گئی ہے۔ باقی ہر بندے کو تو شہد بھی میٹھا نہیں لگتا۔ کیسے بھی؟ جس آدمی کو سانپ نے ڈسا ہو، یا یوں کہہ لیجئے جس آدمی کو 5-7 دن بخار رہ گیا ہو، اب وہ میٹھا بھی کھاتا ہے تو اس کو کڑوا لگتا ہے، تو کیا کہہ لیں کہ اس کو بیماری لگ گئی ہے، اس کو صفرا ہو گیا، یا اس کو سانپ نے ڈس لیا کہ جس کو کیا ہے میٹھا بھی کڑوا لگ رہا ہے۔ تو آج ہماری حالت بھی کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ ایمان کی لذت ہونی چاہیے، عبادات کی لذت ہونی چاہیے، لیکن دوسری چیزوں کے اتنے اثرات ہمارے اوپر غالب آ گئے کہ اس کے مقابلے کے اندر ایمان کی جو حقیقت ہے وہ ہمیں نصیب ہی نہیں ہوئی، حلاوت ایمان کی نصیب ہی نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے عبادات کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اللہ کی محبت کو دل میں بٹھائیں، رسول اللہ کی محبت کو دل میں بٹھائیں، اور جس سے محبت کریں صرف اور صرف کس کے لیے محبت کریں؟ اللہ کے لیے۔ اور جہنم کے اندر جانا، جس طرح آگ کے اندر جانا انسان کو تکلیف دیتا ہے، اسی طرح دوبارہ کفر کی طرف جانا، کفری اعمال کی طرف جانا، کفری سوچ کی طرف جانا، وہ بھی اسی طرح ہمیں برا محسوس ہو، تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے ایمان کی حلاوت نصیب کریں گے، اور پھر اس کی برکت سے کیا عبادات کرنے کو دل چاہے گا۔